بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ اسامہ علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ اسامہ علی صاحب سے آج میں نے جو خبریں ڈسکس کرنی ہیں، ایک تو پچھلے رمضان کی بات ہے جب زمان پارک میں رونقیں لگی ہوا کرتی تھی، سٹالز لگے ہوتے تھے، عمران خان صاحب لوگوں کے ساتھ افطاری کرتے تھے، بڑا سما ہوتا تھا ایک۔ لیکن یہ رمضان ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کو مس کر رہے ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور وہ سما کب دوبارہ بندھے گا، یہ آج میں نے پریڈکشن لینی ہے محمد اسامہ علی صاحب سے۔ اور عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں وہ 2 ہفتوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ کیا ان کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ وجہ اور ہے؟ محمد اسامہ علی صاحب نے ریسنٹلی میرے ساتھ ایک لاسٹ ویڈیوز میں ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی جگہ تبدیل ہوتے نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی جگہ تبدیلی ہے؟ 20 اپریل سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جگہ تبدیل ہوگی، اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے، کوئی اس دفعہ لمبی قید نہیں ہوگی، اور ویسے ہی ہوا تھا، عمران ریاض خان صاحب جلد رہا ہو گئے۔ اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کی پریڈکشن جو عمران ریاض خان والی ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں عمران خان صاحب لاسٹ رمضان میں تو بڑی رونقیں لگی ہوتی تھی زمان پارک میں، لوگ اکٹھے، یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، اور عمران خان صاحب افطاریاں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اب لوگ بہت مس کر رہے ہیں یہ والا رمضان۔ عمران خان صاحب خود تو اندر ہیں، لوگ بھی بہت یاد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو پوری دنیا میں جو بھی جہاں بھی سن رہا ہے اس ماہ مبارک کی مبارک ہو۔ اس مہینے میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو، ہم سب کو پوری دنیا میں ایک موقع ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو زندگی میں پائے اور اپنی عاقبت نہ بنا سکے یا اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اور جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس کی عاقبت بھی گئی، اس کی دنیا بھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس مہینے کی جو 4 میں خدا را اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں واقعی آپ لوگوں کے لیے بہت سی سپورٹ ہوتی ہے، بہت سی، مطلب آپ یہیں سے دیکھیں نا، میرے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، اور آپ دیکھیں مساجد میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں آتے، یعنی کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیتا ہے کہ آ جاؤ میرے گھر۔ اسی طریقے سے آپ کے دسترخوانوں پہ فضل نظر آتا ہے، ہر طرف فضل اور ایک کرم۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طاقت اور اس کے تہجد میں اس کو تراویحوں سے بھی زیادہ تہجد کی طرف کوشش کرنی چاہیے، بالکل، کہ رات کی تہجد مس نہ ہو، اور کیونکہ ہم پہلے تھک جاتے ہیں، تھکا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور یہ جو قرآن ختم کرنے کی ریکویسٹ یہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کا جو سلسلہ، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھا جائے۔ بے شک 2 آیتیں، 4 آیتیں، ایک رکوع ہی کیوں نہیں، لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب آئیں کہ عمران خان کی جو آپ نے بات کی، خان صاحب کا دیکھیں ری لوکیشن ایکسپیکٹڈ ہے، ایسا نظر آتا ہے۔ رہائی والی باتیں تو ہم کر کر کے وجہ سے کہتے ہیں نا کہ تھک گئے بتا کے بھی کہ رہائی کے، تو اس ٹائم وہ قید پوری اترتی نہیں ہے، سسٹم کو ہی ایسا وہ چوک لگا ہوا ہے کہ نہ وہ قید میں نظر آتے ہیں نہ اس میں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ری لوکیشن کے ذریعے ہی پکڑا جائے، تو وہ امید ہے کہ اس مہینے بھی ہو سکتی ہے، میکسیمم اس کی 20 اپریل سے پہلے ری لوکیشن ہے۔ باقی ان کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے دعا کرنے والے ہیں، تو اچھی ہی ہو، اللہ کرے، مطلب وہ رہائی کی مد میں ہو، لیکن ہم اس میں شیور نہیں ہیں۔ ری لوکیشن جسٹ ری لوکیشن ہوتی ہے، ہم اس کو یوں نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ تو امید ایسی نظر آتی ہے جو انڈیکیشن ہے کہ یہ ہوگی۔ پازیٹیو وہ لوگ صدقہ دیں، ماہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فلسطین کو ان کا صدقہ دے دیں، خان صاحب کا دبا کے ایک ہی دفعہ اکٹھا سارے ایک دن موومنٹ بنا کے اکٹھا صدقہ دیں اس ماہ مبارک کے صدقے، تمام اس میں دعا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، جو ان کے فالورز ہیں، ان کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ اور یہ ہے تو، مطلب یہ میں تو جیک پاٹ کا منتھ سمجھتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی جیک پاٹس یا کہوں کرم دیکھا ہے وہ اسی ماہ دیکھا ہے، تو یہ تو جب آ جاتا ہے تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ بھی بڑا کیا جا سکتا ہے، کچھ روحانی گین کیا جا سکتا ہے، کچھ دنیاوی گین، مطلب دنیا اور آخرت، روحانی و جسمانی کے تمام گینز اس مہینے لیے جا سکتے ہیں۔
بڑی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا سپورٹ ملتی ہے آپ کو اس مہینے اگر آپ کچھ بھی گین کرنا چاہیں. تو خان صاحب کی تو اس کی نظر آتی ہے. باقی آپ نے اگلا جو ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سمیت تمام قیدیوں سے ملاقات پر 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. اب وہ پی ٹی آئی والے بیرسٹر گوہر صاحب اور اس کی بھرپور مذمت بھی کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کو کوئی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا تھریٹ ہے کہ آپ ملاقات پہلے بھی ہماری کبھی کبھی ہوتی تھی، اب تو 2 ہفتوں پہ پابندی لگا دی ہے. یہ تھریٹ کی وجہ ہے کچھ اور وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو ویسے؟ دیکھیں کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دے آر پلئنگ دیئر رولز. جو بھی جہاں بھی اپنی طرف سے ہر کوئی کچھ بہتر کرنے کے چکر میں ہے، لیکن ایک قدرت کی چال جو ہم دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ حالات ایسے بن جائیں گے، ایسے بنا دیے جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے. ایسا نظر آتا ہے کہ آپ لوگ پرووک ہو جائیں، لوگ پرووک ہو جائیں. سمجھا یہ جا رہا ہے جو میرا خیال ہے آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہر چیز پرانی تھیوریز کے مطابق ہو جائے گی، جبکہ پلانیٹری انڈیکیشن یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ہم ایک بہت بڑی تبدیلی یا ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو قوم کو ظاہری بات ہے اریٹیشن ہونی ہے، قوم کو کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن ملنی ہے. بلکہ یہ جیسے وکلا کو کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک آدھا وکیل اس طرح سے اندر زیادہ عرصہ کر لیا تو ہو سکتا ہے وکلا پرووک ہو جائیں. مطلب کوئی نہ کوئی طبقہ پرووک ہونا، انریسٹ. اور پھر کئی دفعہ بات ہم بارڈر سائڈ کی بھی کر رہے ہیں، ابھی یہاں سے نکلیں گے ہم تو اگلی ہمارے لیے مسائل آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی ویسے ایک کوشچن بھی آیا تھا میرے پاس، وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کو خدشہ ہے عمران خان صاحب کی کوئی اسیسینیشن کا خطرہ تو نہیں، ان کی زندگی کو خطرات لاحق؟ دیکھیں جو میدان میں اتر جاتا ہے نا، جو اس میدان میں اتر جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو خطرہ ہوتا ہے. مجاہد جب میدان میں اتر جائے جہاد میں، بالکل. اور وہ جس لیول پہ پنگے لے چکے ہیں، جس لیول پہ وہ بات کہانی لے جا چکے ہیں، ڈیفینیٹلی خطرہ ہے. اب آئیں کہ پلانیٹری انڈیکیشن میں بھی خطرہ ہے تو ہاں وہ موجود ہے. جس وجہ سے عموماً میں یہ جو کہتا ہوتا ہوں کہ صدقات کا بھی پچھلے دنوں بالکل بہت پہلے کروایا تھا، یا اب میں نے کچھ پروگرامز میں کہا ہے کہ اب آپ لوگ دوبارہ کریں، بالکل. کیونکہ یہ جو ری لوکیشن ہے نا، یہ ری لوکیشن بس کا مطلب ہوتا ہے یہاں نہیں ہوں گے. اچھا. اسی لیے وہ یہ نہیں بتا سکتے گھر ہوں گے کہ کہیں اور ہوں گے، بالکل. کہاں ہوں گے. جو میں نے کہا نا کہ دعا کریں، صدقات کریں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ صدقات کی تو شدت سے ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب، حسن اور حسین نواز صاحب پاکستان لوٹ آئے ہیں، ان پر بھی کیسز سے اشتہاری قرار دیے جانے کا معاملہ بھی وہ ختم کر دیا گیا. سب کچھ پرانا ہی ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب صدر ہیں، وہی پرانے چہرے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، تو کیا یہ درست ہوگا؟ اور کیا اب حالات ویسے ہی ہوں گے؟ بے روزگاری، غربت، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن 2 باتیں آپ نے مکس کر دی ہیں. پرانا پاکستان تو یہ بالکل نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کروٹ لے رہا ہے، اور ابھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان بٹوین نیا اور پرانا ہے. اچھا، ان بٹوین نیا اور پرانا ہے. کیونکہ کروٹ لے رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ غربت اور یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، یہ اوور آل پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اس سے پاکستان کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا، کینیڈا، جہاں بھی بات کریں گے دے آر آل سفرنگ فرام اکنامک کرائسس. اکنامک کرائسس ہے، لیکن وہاں پہ اپنے لوگوں کو ریلیف بھی تو ملتے ہیں. مطلب آپ ایک اور سلیوری میں ہیں، سلیوری کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں جو اکنامک سسٹم اسلام کے خلاف جس پہ پوری دنیا چل رہی ہے، اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی رائے حل ہے. آخر انسان کو واپس جانا ہے اسی پناہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظام دیا تھا، اس کی زندگی یا اس کی بہترین زندگی کا جو حفاظتی نظام تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تو رونے دھونے اب نہیں ختم ہونے لگے ایسے. ٹھیک ہے. جو پاکستان کے آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ ایسے ہی چل رہے ہیں ابھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی. لوگ تبدیل ہوں گے، یہ ہے کہ تھوڑے سے غیرت کے جراثیم زیادہ پیدا ہونے کی امید ہے. اور اوور آل ہم ایک بہت بڑی تبدیلی کے ایج پہ آ چکے ہیں، اور وہ اب ہو کے رہے گی. یہ وقتی ایک سائلنس سی نظر آتی ہے، کرنے والوں کو بھی یہی نظر آ رہا ہے جیسے یہ یوں ہی چلے گا.
دوسری سائڈ کو بھی یہی نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہم تبدیلی کے اس ایج پہ آ گئے ہیں جس میں اب ہم نے بدل نہیں بدل. ٹھیک ہے. علیمہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی بہن، وہ کہتی ہیں کہ ڈیل کا مطلب ہے کہ چپ رہیں. ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جیل سے عمران خان صاحب کو نکال دیں گے اگر آپ لوگ چپ رہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب خاموشی ہوگی؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پلانٹ اس طریقے سے آپ سے قوم ایک تبدیلی کے اس پہ آ گئی ہے، رخ پہ. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بہانہ تو بننا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نظام بدلے گا؟ ہاں، سب کچھ بدلے گا. عمران خان تو اس عمران خان نہیں بدلے گا، باقی سب کچھ بدلے گا. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ دیکھیں وہ الائن ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس کا ریپرزینٹیٹیو بنا دیا اس تبدیلی کا جو قدرت چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ قدرت کی الائنمنٹ میں آ گئے تو چپ کیسے ہوں گے؟ نہیں چپ. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال آپ سے، عطا تارڑ صاحب بہت جلدی پی ایم ایل این میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، وفاقی وزیر بن گئے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے آنے سے اور ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے، اور میڈیا پر کیا پابندی میں کمی آئے گی یا میڈیا پہ اور سختی ہوگی؟ کیا ہوگا اس حکومت میں اب؟ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں، جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ ہمارا مارچ اور اپریل ماہ مبارک ہے، اس کے بعد صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، پاکستان کے غریبوں کی خیر کرے، اوورآل سب کی خیر کرے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہ کوئی انریسٹ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی سوئچ ہو سکتا ہے، کوئی سچویشن سوئچ ہوگی. وہ ایسے تو نہیں ہوگی اگر ایک نہ کرنا چاہے تو ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی ایٹوکریٹک سٹائل جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے سیکوینس پچھلے 16 ماہ کا، وہی کنٹینیو کرے گا. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. شدت تو آ سکتی ہے، فرق نہیں آئے گا. اس وقت تک جب تک وہ سب کچھ نہ ہو جائے جس میں ہاں باقی جو تبدیلی کا عنصر ہے وہ اپنا ہونے کا یقین نہ دلا دے. اچھا. اور وہ اپریل تک امید ہے. ٹھیک ہے. کہ مئی جون میں، اپریل تک وہ فیولنگ اتنی ہائی چلی جائے گی کہ مئی میں ہم مطلب فیول کا وہ سوئچ بند ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی رو میں جتنا زور ہوگا جا رہے ہوں گے، اور جون جولائی اگست تک کچھ مئی میں چیزیں. تو پہلے بھی عوام نے کم چک دیا تھا، 9 مئی والا واقعہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مئی میں اچھا، پھر اس کو کچھ ایک ہو سال سکتا؟ ہو گیا. ہاں جی. واہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ مئی میں پھر کچھ ہو سکتا؟ نہیں، جو کچھ ہونا ہے اپریل تک ہو چکا اچھا، ہوگا. اپریل تک ہو چکا ہوگا. مئی تو ایک اس کا جیسے راکھ کا مہینہ ہوگا. اچھا. راکھ رہ جائے گی. اچھا. مطلب جو بھی فیول ملنا بند ہو جائے گا ایونٹس کو. ٹھیک ہے. تو ہم کچھ تبدیلی کی، سکون کی طرف سوچ کے کچھ بہتری ہوگی. اس طرح جو اب آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے پاکستان کی، اس میں بہتری ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کرے جی بہتری ہو اس ماہ رمضان میں. آپ کی زبان مبارک ہو جی. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کی ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.